دیکھیے، ماضی کے اندر مجاہدین اور ہوں یا بڑے سپہ سالار ہوں یا بڑے بڑے اللہ کے بندے اور بندیاں، نیک بندیاں کی مثال جو ہے وہ آئیڈیل شخصیات میں سے کچھ شخصیات ہیں۔ آپ اپنی اولاد کی تربیت میں خاص طور پہ جب ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھی یہ اوصاف آپ بھی بیٹا اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ ہمارے تو بڑے بزرگ جو تھے، چاہے ان لوگوں سے ہمارا کوئی کہنے خاندانی نسب نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ تو ہمارا تو نسب ہوتا ہی ایمان اور اسلام کے اوپر۔ تو یہ عظیم مسلمانوں کے جو نام لے کے بچوں کو بتانا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر بچے کا تو یہ مزاج نہیں ہوتا، ہر انسان کا تو مزاج نہیں ہوتا۔ تو آپ کو ان کا بھی نام لینا چاہیے جنہوں نے میڈیکل سائنس کے اندر کوئی ترقی کی یا کوئی نیا چیز کی۔ ابن سینا کا نام ہے، جیسے مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے کئی سال پہلے پتہ لگا کہ یہ جگہ جگہ پہ یورپ میں ایون سینا کی جو تعلیمات ہیں، ایون سینا جو ہے وہ ابن سینا کا انگریزی نام ہے، تو ان کا بات بھی نہیں کریں۔ آپ کو اور مجھے، ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام کی اکانومی کے اندر کون سے کام کیے، اکانومسٹ کون سے بڑے گزرے ہیں اسلام کے۔ کیا آپ کا پاس یہ خیال ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے اور تلواروں لے کے لوگوں کا مال کے اکٹھا کرتے رہتے تھے؟ یہ تاثر کیا دینا ہے ہم نے، یا پھر ہر وقت مسلح پہ بیٹھے رہتے تھے؟ اسلام میں سب سے پہلا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکانومی کے حوالے سے جو بنیاد ڈالی ہے وہ خود اللہ کے نبی نے ڈالی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب یثرب آئے، آپ نے یثرب کی پورا تشخص تبدیل کر دیا، جس میں سے ایک حصہ یہ بھی تھا، صرف نام تبدیل کر نہیں کیا تھا، بلکہ ایک حصہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک کاروباری مرکز بنایا۔ آج کیا کہتے ہیں اس کو آپ؟ اکنامک زون۔ آپ نے وہاں مارکیٹ کریٹ کی کہ لوگ آئیں اور آ کے مارکیٹ میں آ کے دکانیں کھولیں، خود کھولیں۔ حالانکہ دکانیں پہلے بھی تھیں، لیکن ایک اکنامک زون آپ نے کریٹ کیا، جو جدید اکانومسٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی آبادی کے ساتھ اکنامک زون ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہ سارے کام کیے اس میں۔ تو یہ تاریخ کے جو شخصیات ہیں تو اس میں اکانومسٹ بھی ہیں، اس میں میتھمیٹیشین بھی ہیں۔ یہ مجھے ہمیں پتہ لگا بہت عمر میں جا کے کہ یہ الجبرا کہاں سے آیا۔ الجبرا اصل میں عربی سے آیا ہے۔ یہ جو ہند سے ہیں، میتھس کے کتنے ہی اصول ہیں جو مسلمانوں کے، تو ہمیں صرف ان کا نہیں، یہ ساری ہی شعبے زندگی ہیں۔ مسلمان نے، انسان نے، ہر آدمی نے اپنے مزاج کے مطابق اللہ کی دی ہوئی جو ایک قدرتی صلاحیات کے مطابق اس میں جانا ہوتا ہے۔ تو ہر وقت یہی کرتے رہنا کہ جی اس کی بات کر لو، ہم وہ کر لیں، یا مسئلے پہ بیٹھے رہو ہر وقت، وہ زمانے ہیں ویسے بھی مولانا جس وقت مسلمانوں کے پاس نا اتنے مال و وظائف ہوتے تھے، ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی شاید کام کرنے کی۔ ابھی تو ہمارا معاشی مسائل بہت زیادہ اور معاشی مسائل بڑے ہوئے ہیں کہ مال ہونے کے باوجود ہم اس کا استعمال نہیں جانتے۔ تو اس لیے بچوں کو ضرور بتائیں، لیکن سارا کچھ بتائیں کہ بیٹا آپ سائنس میں بھی بن سکتے ہو، آپ میڈیکل میں بھی جا سکتے ہو، ایک مسلمان ہو کر اس میں تحقیق کر سکتے ہو، اس میں لوگوں کی خدمت کر سکتے ہو۔ نہ صرف کہ یہ کہ بس یہ ہر وقت وہی چیزوں میں آپ کو نظر آتا ہے، یہ تو نہیں کریں گے۔